الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 ستمبر بروز ہفتہ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے سورہ حجر کا یہ پہلا درس ہے جو آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرما دیجئے سارے ساتھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والناس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا اس کا حرف تو حروف مقطعات میں سے ہے، الف لام میم را۔ اب اس کا ترجمہ تو اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے۔ ہر صورت کی ابتدا میں یہ میں بتاتا ہوں کہ اہل حدیث اور دیابنا یعنی دیوبندی جو یہ سمجھتے ہیں، جو نہیں سمجھتے ان سے ہماری بات نہیں ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ صرف اللہ کو آتا ہے، اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ تھوڑے سے غلطی پر ہے، ان کو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کسی چیز کے مطلب کا ہی نہیں پتہ تو دینے کا کیا فائدہ، تو لینے کا کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے آپ؟ میں نے مثال دی تھی کہ اگر میں انگلش میں تقریر کروں، عربی میں کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو آپ تو تب ہی سنیں گے جب آپ کو سمجھ آئے۔ تو اگر حضور کو سمجھ ہی نہیں، معاذ اللہ پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کیوں بھیج رہا ہے پھر؟ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو بھی پتہ ہے، اس کے مصطفیٰ کو بھی پتہ ہے۔ تلک آیات الکتابی، یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی، وقرآن مبین، اور روشن قرآن کی۔ تو پتہ چلا کہ قرآن روشنی والا ہے۔ سید پرویز مشرف صاحب علیہ ما علیہ کا یہ کہنا اپنے دور حکومت میں کہ تم مولوی اور مدرسے والے ہمیں 1400 سال پرانے دور میں لے جانا چاہتے ہو، اور میں روشن خیال ہوں، میں پاکستان کو روشن خیال بنانا چاہتا ہوں، تو ہم اس وقت بھی کہا تھا، اس وقت بھی کہا، اور میں تقریباً 6 دن اس جرم میں جیل بھی میاں والی میں کاٹ کے آیا اسی مسئلے میں کہ میں نے اس وقت اس کی بہت اچھی ٹھکائی کی اور خدمت کی، اور اس کو بتایا کہ تمہاری یہ بکواس یہودیوں اور عیسائیوں کو تو خوش کر سکتی ہے، اللہ رسول کے خلاف جا رہی ہے۔ سب سے بڑی روشنی رب کے قرآن میں ہے، بولو رب کے۔ آج کی روشنی بھی قرآن میں ہے، آنے والے سارے ادوار کی دوروں کی روشنی بھی، قبر کی روشنی بھی۔ جو سمجھتے ہیں وہ بولے نا، نہ سمجھنے والوں کو تو آرام سے بیٹھے بھائی، مہمان بیٹھے، مسلمان بولے، کیونکہ مہمان سے کام نہیں لینا، مسلمان سے تو لینا ہے نا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن میں روشنی ہے قبر کی بھی، قرآن میں روشنی ہے حشر کی۔ لہذا قرآن پاک کے ہوتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ میں یورپ اور امریکہ والی روشن خیالی، تو لعنت ہے اس روشن خیالی پر، وہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، نہیں سمجھتے ہو؟ سورج بھی وہاں ان ملکوں سے روشنی لوگے جہاں سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی روشنی رب کے قرآن میں موجود ہے۔ آج جو پاکستان کے اندھیرے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ قرآن پہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہماری جو معیشت اندھیرے میں جا رہی ہے، بلکہ جا چکی ہے، قریب ہے کہ کسی وقت اللہ نہ کرے آسٹریلیا والا نقشہ بن جائے، اور کون سا؟ سری لنکا، معافی چاہتا ہوں، سری لنکا والا نقشہ بن جائے تو یہ تو باہر بھاگ جائیں گے، ان کے تو باہر مکان بھی ہیں، کاروبار بھی ہیں، اور ان کا کاروبار ہے بھی ڈالروں میں، پاکستان کے روپیوں سے ان کو کیا غرض؟ پاکستان کے ہاسپٹلز، پاکستان کے قوانین، پاکستان کے جناب
یہ سڑکیں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں ان سے ان کو کوئی غرض ہے؟ یہ تو لٹیرے ہیں، ڈالروں میں اپنا سب کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بھاگ جائیں گے۔ جینا بھی ہمارا یہاں ہے اور مرنا بھی ہمیں مسئلہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پاکستان کی معیشت میں جو تمہاری لوٹ مار کی اور حرام کھانے کی وجہ سے اندھیرے آئے ہیں، اس کی روشنی بھی اللہ کے قرآن میں موجود ہے۔ دوسری آیت ہے ربما یود الذین کفروا، عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت سے کافر آرزو کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ بہت سارے مقامات پر آئے گا۔ بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ محشر والے دن جب اللہ مسلمانوں کو شان عطا فرمائے گا، مثلا فرمایا، چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، اللہ خود اعلان کرے گا، اب کافر بھی سنیں گے، مسلمان بھی ہوگا تو مسلمانوں کے لیے۔ اللہ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے؟ کوئی نفرت والے نو بھی ساتھ مارے گا؟ ہوں بولتے نہیں ہو تو جڑے ماشاءاللہ نفرتاں دا بازار گرم کر کے پھردے نے، اور کوئی نہ لبے تے مولوی نال ہی آڈا لا لیندے نے بھئی یہ پیچھے کیڑا کسے نے ہونا ہے، نہ یہ یونین ہے، نہ اس بیچارے دی محلے داری ہے، نہ شہر داری ہے، نہ آگا نہ پیچھا، نہ اوپر نہ نیچا، تو وہ آگے آڈا لا لیندے نے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگا پیچھا۔ اور میں اپنے بارے چ کہندا ہوں نا کہ میرا پیچھا پہلے چیک کر لو، اسی تھانے چ چک چک کے بندے کٹے نے، اس جماعت نال زندگی گزاری ہے میں کہ پہلے فون کیتا ہے ایس ایچ او نو، ڈی ایس پی نو کہ اپنی خیر منا، پھر اگے آئے ہیں، اور ساری زندگی انہاں چ گزاری ہے، اور 8 سال ہو گئے ماشاءاللہ لوٹا چک کے تواڈے نال آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تے تسی ہن ساڈے نال رحم کرو، اگر میں پدیشی تواڈے والا ہوندا تے پھر ڈر جاندا، چونکہ پدیشی تواڈا، اس لیے میں نہیں ڈردا۔ جیڑی رات قبر وچ ہے مینوں اوندا انتظار ہے، اللہ کرے کل آوندی، اج آ جائے، اج آندی ہنے آ جائے، پر جب تک جیئیں گے انشاءاللہ مشالے جلا کے جیئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ شعر ہے کہ پورا سنا دیں اگر سبحان اللہ کو۔ نہ منہ چھپا کے جیئیں نہ سر جھکا کے جیئیں، جو جیئیں تو ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئیں، راہ زندگی میں ایک رات کم جی لیں گے تو کیا ہوگا، ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالے جلا کے جیے۔ اسی اندھیرے میں جین والے تو کچھ مولویاں دا فرق بھی ہوتا ہے نا، پائیا پائیا عدد پائیا، اس واسطے تھوڑا جا ویکھ لینا چاہیے۔ تو خیر اللہ فرمائے گا کہاں ہیں میری خاطر محبت کرنے والے، تو جنہیں کیتی ہوئے گی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، کر دیو، ہو سکتا ہے اللہ سانو قبول ہی کر، کر ہی چھڈو، یا اللہ سانو قبول فرما لے اور سانو سارے انہوں شامل ہی کر لے، اچھی آنکھو آمین۔ اللہ فرمائے گا الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، او فرشتیو اے محبت والے نو بٹھاؤ ذرا نور دے ممبراں تے، دنیا والے نال میں حساب کر لواں۔ سبحان اللہ۔ اچھا جنہ دنیا چ اذاناں پڑھیاں نے، سبحان اللہ، کدے کدے ساڈا اپوزیشن لیڈر سچ بول دینا ہے، کدے کدے بیٹھا ہوئے تو ناراض پھر انہیں ہو جانا ہے، خیر وہ راضی کدوں ہے؟ وہ مینو ایک دن کہنے لگیا پچھلے کاری نے کدے اذان نہیں پڑھی اور تو کدے نہیں چھڈی۔ میں کہا جی میں صبح دی اذان نو جنت دی ٹکٹ سمجھنا، ایک آدھی مولوی ہے جی میں اذان نہیں پڑھنی، میں تکبیر نہیں پڑھنی، وہ تو مولوی کا ہے؟ دین دا جیڑا شعبہ ہے ساڈے سر دا تاج ہے، تا امام بننا۔ میں تو مولوی ہوں اذان نہیں پڑھوں گا، میں تو مولوی ہوں بچے نہیں پڑھاؤں گا، تو الو دا پٹھا مولوی کے تو بن گیا۔ بچے پڑھانا سب تو زیادہ عبادت ہے، اور میں قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں جی اے تواڈے بچیاں نو پڑھانا نا بخاری پڑھان والے نال بھی زیادہ ثواب ہے۔ نہیں اور ہی سبحان اللہ، ہاضمہ بڑا تکڑا ہے، گل ہضم کر جاندے ہو اللہ دے بندے ہو۔ میں پھر کہنا الف با تا سا پڑھانا یہ بخاری شریف پڑھان والے نالوں بھی زیادہ ثواب ہے، تو میں یہ بھی عبادت سمجھ کے پڑھانا ہوں۔ تو خیر اللہ مسلمانوں نو دے گا عزت، تے کافر اوتھے ذلیل ہون گے تے ویکھ رہے ہون گے، او بھائی حاجی نو حج دی وجہ تو عزت مل گئی، او عمرے والے نو عزت مل گئی،
وہ بھائی حافظوں کو عزت مل گئی. وہ حافظ کے 7 گھرانے جو جہنمی بن چکے تھے حافظ قرآن کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں. جب یہ ساری عزتیں کافر دیکھیں گے تو کہیں گے لو کانوا مسلمین، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. اسی طرح جہنم میں کچھ مسلمان بھی چلے جائیں گے. بولیے کچھ مسلمان بھی، کیونکہ کچھ نماز پڑھن آتے نے، کچھ جتی چکن آتے نے. تو نماز والوں رب جنت دے گا، جتیاں والوں کچھ تو جتیاں پینیاں چاہیے نے نا. بولتے نہیں ہو وہ کوئی مسیح تو شاید چکی جائے نا. ایک نمازی ہے میرا، وہ 3 دن مینوں ہی ویدا رہتا ہے بھی شاید کتے شاہ اور ہاتھ نہ مار لیا ہو، اور بار بار پوچھے گا بھی یہ پھر کیویں چکیا گیا جھاڑو، یہ وائپر کون چک کے لے گیا جی، گند والے ڈبے دا انہیں مینوں 6 دن پوچھی رکھا ہے. میں کہا جی قسم والی گل ہے میں نہیں چکیا. بولو میں، کیونکہ میرا یہ کام نہیں ہے. اسی تو لوگوں کو ہدایت دینے کہ بعد آ جاؤ یہ کام چنگے. بہرحال سود خور، زانی، شرابی جو توبہ کے بغیر مر گئے، ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. اللہ جو چاہے کرے، میں قانون بتا رہا ہوں. مگر جب یہ جہنم میں ہوں گے اور کافر بھی جہنم میں ہوں گے تو کافر ان سے پوچھیں گے اور تسی مسلمان نہیں؟ بولو آج کہنے جی ہاں جی مسلمان ہاں، تو پھر تمہیں مسلمان ہونے کا کی فائدہ؟ تسی بھی جہنم میں تے اسی بھی. اے سنو، فلا یبقى موحد الا اخرجہ اللہ من النار. اللہ یہ گل کافرہ کو سن کے فرمائے گا او فرشتیو چکر لاؤ، جڑے جڑے موحد مسلمان نے وہ سارے جہنم چوں کڈ کے جنت وچ لے آؤ. انہاں کافراں دی ایسی تیسی انہاں تانا کیویں دیتا ہے. ہائے ہائے کہو نا سبحان اللہ. یار گل تے پھر گل ہی ہوندی ہے نا، جنوں گل نہیں ماردی انہوں گولی بھی نہیں ماردی. تے گل ایسی ہے بھی اللہ تعالیٰ بھی سن لئی نا، تے اللہ تعالیٰ نو یہ گل چنگی لگی، پر ساڈے حق وچ چنگا ہویا. اور جڑے پہنچنے نے اتنے انہاں دے حق چ اللہ آکھے گا بھی یہ نہ ماریا تھا نا. ہن تسی انج کرو فرشتیو، جڑے جو موحد مسلمان ہیں میری توحید پر ایمان رکھنے والے، نکالو ان کو جہنم سے. اور فقارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربما یود الذین کفروا الآیہ، حضور نے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کہ یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو نکال دے گا. تو کافر اس وقت آرزو کریں گے ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج جہنم سے نکلنا نصیب ہو جاتا. یہ ہے جناب. چلو جی، ذرہم یاکلوا، ذرہم ان کو چھوڑ دیجئے جو آپ کی بات مانتے نہیں. بولو بھائی، جو آپ کی بات نہیں مانتے، کلمہ نہیں، ذرہم چھوڑ دے، دفع کرے. مگر لاؤ کام مکاؤ، پیچھے ہی پہ جانا ان کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے. یاکلوا کہ یہ کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا اور عیش کریں، کھائیں پئیں اور عیش کریں، کھانے پینے دو. تو صرف کھانا پینا کیا یہ مسلمانوں والا کام ہے؟ صرف کھانا پینا. ہوں جہے جاہل نو پوچھو جی کمانا فرض ہے مولوی صاحب، کمانا فرض ہے، کمانا فرض ہے. وہ جانور انسان اس طرح کمانا فرض ہے کہ نہ تو نماز پڑھے، نہ تو شرم و حیا رکھے، نہ تو حلال حرام کی تمیز کرے، نہ تو زکوٰۃ صدقات خیرات دے، تو کچھ بھی نہ کرے اور کہتا پھر کمانا فرض ہے، کمانا فرض ہے. ایسا کس نے کہا کہ کمانا فرض ہے؟ ہاں کمانا فرض ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ، مصطفیٰ کی رضا کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ. اس طرح ہر شریعت کا حکم توڑ کے کمانے کی کوئی اوقات ہے؟ یہ تو کافروں کو کہا جا رہا ہے ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیں آپ ان کو، کھانے پھرنے دیں، عیش کریں. ویلہہم الامل اور انہیں چھوڑ دیں، غافل رکھیں جھوٹی امیدیں. بولو جھوٹی نہیں، سارے بولے پھر تشریح کر دو. جھوٹی اچھا ساڈا سارا ملک ہی جھوٹی امیداں دے ہے. کوئی روٹی کپڑا مکان دی جھوٹی امید دے کے کروڑا روپیہ کما گیا، پر بھوک اندر دی ہوندی مری، پھر انگڑائیاں لے رہے کدو میری واری آئے گی. ایک زرداری لبدا بار بار واری، ٹھیک ہے. اماں مر گئی، پتر بیچارہ پھر اسے آگ میں چھال مار کے پہ ہے. وزیر خارجہ آج کل بنے ہوئے ہیں، داخلہ کے خارجہ ہے، خارجہ. چلو ایڈا کا منڈا پھڑ کے وزیر خارجہ بناتا ہے، اور وہ بار بار کدے اس ملک اپنے دفتر کدے وڑیا بھی نہیں،
ان کی غرض ہے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد ہے کہ امیدوں پر پورا پاکستان لگا ہوا ہے. اب بھی جو آ رہا ہے وہ امیدیں دلا رہا ہے. اللہ کہتا ہے چھوڑو ان سے امیدیں، میری ذات سے امید وابستہ کر کے دیکھو نا. ارے نادانو، میرے ساتھ امید وابستہ کرو اور راستہ میرے نبی والا اپنا لو، میں تمہیں سب کچھ عطا فرماؤں گا. اور اگر نہیں تو تم نے 74 سال میں دیکھ لیا تمہارا کیا انجام ہوا ہے. نیچے ہی گئے ہیں، اوپر اور روپیہ کتوں بیچارہ ٹریا ہے، ہوں لبدا ہی نہیں پیا، انہیں اوقات کی ہے. اور ڈالر کتوں چڑھیا تو کتنے ٹریا تو کتنے چڑھ گیا ہے. ایک تو یہ جھوٹی امید ہے. دوسری، ایک وہ نکھٹو اور نکارا قسم کا طبقہ ہے جس سے جب بھی پوچھو کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، پر جھوٹی امیدوں کے پہاڑ باندھ کے بیٹھے ہیں. یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، بس جی میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا. میرے کزن کا فون آیا مجھے، اور جی مجھے کچھ ادھار پیسے دے دو. میں کیا میں آپ ہو جا بندہ لبدا پھرنا جڑا مینو دے وے، تینوں کتوں دیا. پر میں کہا تو 15 کلو کا ایکڑ کا مالک ہے، تجھے کیا ضرورت پڑ گئی. کہنے لگا قاری صاحب 2-3 لڑائیاں لڑ بیٹھا میں تھے، ہوں مینوں سارے کہندے نے بھی تو اتنے رہن دے قابل ہے، تو سعودیہ چلا جا تے اتوں کمائی کر کے. تو میں کہا جی اتنے لڑ پیا تو پھر کتنے جائے گا. نہیں سمجھے. میں نے کہا تجھے لڑائی چھوڑنی چاہیے یا ملک چھوڑنا چاہیے. تسی تھوڑا بول دے ہو، یعنی کم لڑائی والا ٹھیک ہے تھوڑے ہاں بھی، ملک چھڑ جاؤ. اکثر یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جیڑا نکما ہے انہوں پھڑ کے بھئی، وہ باہر بھی رزق دینے والا اللہ ہے اور ادھر بھی رزق دینے والا، پر اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے. تو بہرحال ایک یہ طبقہ ہے کہ سارے کھا رہے ہیں تو کی ہویا جی بھائی ساڈا باہر گیا ہے، وہ باہر گیا ہے، پچھوں سارے نکمے بیٹھے نے کھا رہے ہیں. جھوٹی امیدیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی. اس پر ایک حدیث سنو اگر کہو سبحان اللہ. میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہیں. ہر بدبخت کی 4 نشانیاں ہیں. بولو بھائی سارے، کتنی نشانیاں جی؟ نمبر 1، آنکھوں میں آنسو کا نہ آنا. اپنے گناہوں کو یاد کر کے بھی رونا نہ آئے. اللہ کے خوف سے کبھی بھی رونا، جہنم کے خوف سے کبھی بھی بولو رونا، پکا بدبخت ہے. نمبر 2، دل کا سخت ہونا. بولو دل کا، کہ کسی کی پریشانی سے پریشانی نہیں ہوتا، کسی کی عزت کا خیال ہی نہیں، اور کسی کی مدد کرنے کو تیار ہے. جو کوئی بات کرے یہ آگے شک ہی کرے گا. تو یہ دل کا سخت ہونا، یہ پکا بدبخت ہے جی. نمبر 3، طول العمل، لمبی لمبی امیدیں قائم کرنا. بولو لمبی لمبی. اب تکافل والے آ گیا. تکافل والے جانتے ہو تکافل؟ بولو بیمہ پالیسی. اور تو سمجھ آ گئی ہے، آ گیا رجسٹر جو کہ. اور تمہیں پتہ ہے میں گل سیدھی کرنا یا نہیں کرنا، اگوں پھر تکلیف ہوتی ہے اگلے کو. مولوی بڑا سخت ہے جی، مولوی بڑا سخت ہے جی. اب وہی آ گیا میرے کو بیمہ پالیسی. آپ یوں کرے جی، اتنی فیس دیں جی، ماہانہ اتنا دیں جی. میں کہ پھر جی تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کمپنی اینا دے گی. میں کہ جی میں مر گیا پھر تھوڑے بچے نو دیاں گے. تو میں کہ بچے میں بدماشی کرن؟ نہیں جی تمہیں بچے تو شک ہے. میں کہ مینوں پاکے کہ جنہوں نے بغیر محنت تو کروڑا لکھا مل جان، انہوں تو پاکے سانو. انہوں کی کرنے اللہ والے پاسے تکے کھان. اقبال نے کہا تھا ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو. بھیڑ میں گر سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. راہ زندگی میں نہ ہم سفر ڈھونڈو، نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میں کیا یہ کیڑی شریعت ہے تھوڑی کہ پیسے کمائی میں کرا تے نفع پتر لین؟ نہ انہیں انویسٹ کیتا ہے، نہ انہوں نے نفع دی تمیز، نہ نقصان. تو پیسہ انہوں نے ملے اور میری تسی موت دا انتظار کرو. یا جدو میری فیس پوری ہو جائے تو پتر ہی آکھے یا اللہ ہوں ساڈا ابا چک لے. انہیں جانا ہے تو بیمے دے پیسے آنے نے نا، انہیں جیندے تے آنا کچھ نہیں ہے. وہ گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میں کہا چکو، نہ یہ شرم جائز ہے نہ عقلاً جائز ہے. میں کہا جدو میں پیدا ہویا بہت غریب سی،
ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮਹੀਨਾ 8-8 ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਿਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੀਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیتا ہے۔ تے جیڑا رب مینوں دے سکتا ہے وہ میری اولاد نو بھی عطا فرمائے گا۔ تے رزق دا مسئلہ میں کیا ساڈے پیدا ہون تو پہلے اماں دے پیٹ وچ اللہ نے لکھ دیتا ہے۔ تواڈیاں پالیسیاں دی کوئی لوڑ وہ جاندی واری میرے مسجد والے نو کہن لگے مولوی تہاڈا پڑھیا لکھا بہت ہے پر سخت بڑا ہے۔ میں کہا جی میں انہوں جی سر کہندا تے پھر سی نرم، اور دین دی گل کیتی ہے کہ بھائی یہ سود ہے، بولو جائز ہے؟ وہ جی تقی عثمانی صاحب نے سائن کیتے نے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے سائن کیے ہیں۔ میں نے کہا انہوں نے کیے تو کیے رکھو نا، جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو ان سے بھی بات ہے۔ ابھی تو تم سامنے ہو، تم سے بات کرتے ہیں، باقی رہی فتوے کی بات تم نے ان سے فتویٰ لیا ہے، ہمارا بھی لو نا۔ اور جس طرح ان کے چھپوا کر لوگوں کو دکھا رہے ہو ہمارے بھی چھپواؤ، ہم بھی تمہیں سائن کر کے مہر لگا کے دیتے ہیں، وہ بھی دکھاؤ۔ اور تمہیں جرت ہو تو ہمارے فتوے کو عدالت میں چیلنج کرو، ہم عدالت میں بھی سامنا کریں گے۔ ہم نے پورے ملک میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو خلا مجسٹریٹ کر رہا ہے یہ خلا نہیں ہے، بولو یہ طلاق ہے۔ اور یہ لڑکی جو جج سے لے کر آگے جا کے نکاح کر رہی ہے وہ نکاح نہیں، زنا ہے، بنام حکومت کے کھاتے میں سارا جا رہا ہے۔ پر انہوں نے کھاتے ہی ایڈے وڈے نے کہ انہوں نے انہاں گلاں دی پرواہ، وہ کہندے نے شابہ ہور لے آؤ ہٹ کے پودڑ۔ چلو جی عرض کر رہا تھا وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا عمل ہے کر کے آئے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے انما اخشى علیکم اثنتین طول العمل واتباع الہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا خوف ہے۔ نمبر 1 طول العمل، لمبی آس لگانا، لمبی امیدیں لگانا۔ آج دا دن گزر گیا نا، کل دا رب دے چھڑ دیو، جس رب نے آج گزارے وہ کل بھی طول لمبی امیدیں ہلاک کر دیں گی۔ اور دوسرا فرمایا اتباع الہوا، خواہشوں کی پیروی کرنا، بولو خواہشوں کی، یہ بھی برباد کر دیں گی۔ ہاں آگے فرمایا کہ بھائی طول العمل ینسل آخرتا و اتباع الہوا یصد عن الحق، یہ جو لمبی امیدیں ہیں نا یہ تمہیں آخرت سے غافل کر دیں گی، اور یہ جو تمہارا دنیا کی حرص اور لالچ ہے یعنی خواہشوں کی اتباع ہے یہ تمہیں حق سے دور کر دے گی، کیونکہ تم کہو گے جی دل نہیں مانتا، یہ پیچھے پڑھن نو دل نہیں منتا جی، ایس مسیطے وڑن نو دل ہے۔ تو فرمایا جب دل کی مانو گے تو حق سے دور ہو جاؤ گے، لمبی خواہشوں پر عمل کرو گے آخرت سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر سبحان اللہ کہو تو بڑی سونی گل سنان لگے، سبحان اللہ کہو ذرا پیار سے پھر سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات کامل دنیا سے منہ پھیرنے کی وجہ سے، اللہ کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور آخری امت کے لوگ بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، جو ہم ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو درداء پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے جامع مسجد کے ممبر پر، دمشق کے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد اور خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ تو لوگوں نے کہا جی ضرور سنا ہے۔ تو فرمایا سن لو، تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال، دولت، متاع، اسباب بہت جمع کیا، بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کی قبریں ان کے مکانات بن چکے ہیں، اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکے اور فریب ثابت ہوئے۔ اور قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے ہر طرح کے مال، متاع اور اسلحے اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم کے بدلے میں خرید لے؟
تو کوئی بھی تیار ہے؟ تو فرمایا بھائی یہ ان کا انجام ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے جو شخص اپنی زندگی میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور اس کو خراب کر دیتا ہے، وہ عملوں کے لحاظ سے برباد ہو جاتا ہے جی۔ آیت نمبر 4 وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کبھی کسی بستی کو برباد نہیں کیا الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ ہے کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا جا چکا تھا، متعین تھا۔ ما تسبق من امت، کوئی قوم اجلہا اپنے مقررہ وقت سے نہ بڑھ سکتی ہے، وما یستاخرون اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ جو ہونا ہے بھائی وہ تو ہو کر رہے گا، مگر لمحوں کی خطا عمر بھر نے سزا پائی والا حساب بھی ہو جاتا ہے۔ جب بڑے لوگ خطائیں کرتے ہیں تو چھوٹوں پر اثر آتا ہے، بولو چھوٹوں پر۔ مثال کے طور پر جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے امام بڑا ہے یا مقتدی بڑا ہے؟ یہ ہوں تسی پھنس کے کہنا ہے، پر چلو کہہ لو، کیونکہ اس نماز تو پہلے بھی امام چھوٹا ہے اور سلام پھرن تو بعد بھی مولوی چھوٹا ہے، پر نماز میں کی خیال ہے تہاڈا؟ امام بڑا یا مقتدی بڑا؟ چلو تہاڈی بڑی سخت مہربانی ہے، شدید کرم نوازی ہے تہاڈی کہ تسی نماز میں تو من گئے ہو نا۔ اب خدا نہ خواستہ جماعت میں کوئی پیچھے مقتدی غلطی کر لے تو اس کا فرق ہے بولو نا نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ بڑے درجے پر اگر امام سے غلطی ہو جائے تو آپ کو بھی سجدہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ سجدہ صاحب پڑے گا نا، کیونکہ یہ آپ کا سربراہ ہے، آپ نے اس کو آگے کھڑا کیا اور کیا کیا پیچھے امام دے ہن تسی ایندے مطیع ہو گئے، ایندے تابع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، تو جیڑا مطاع ہے، سربراہ ہے، بڑا ہے، اس کی غلطی کا اثر چھوٹوں پر ہے۔ اس لیے امام کی غلطی سب کی غلطی ہے، پر مقتدیوں کی غلطی کسی کی غلطی وہ اس تک ہی رہے گی۔ تو گھر کا جو سربراہ ہے وہ اگر غلطی کرے تو اثر سب پر ہے، تو جو ملک کا سربراہ ہے بولتے نہیں ہو، پرویز مشرف صاحب شراب پی کے گورنر ہاؤس میں ڈانس کر رہا ہے اور صدر کے ہوتے ہوئے، اور ویڈیو بن کے دنیا پہ آ رہی ہے، باقی کے سب اللہ تعالیٰ سے آپ واقف ہیں۔ نون لیگ کا جو اس وقت کا ترجمان ہے وہ اس کا سندھ کا سابق گورنر ہے، اس کی وہ ویڈیوز آئی ہیں کہ الامان والحفیظ، مگر نواز شریف کی غیرت مند بیٹی نے کہا ہمیں ان کے عملوں سے کوئی غرض ہے، کیونکہ ساڈے عملوں نال انہاں نوں نہیں ہے تو انہاں دے عملوں نال ساڈوں نہیں ہے۔ تو یہ ایک طبقہ ہے جو اوپر ہم پر مسلط ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں، کسی ہاسپٹل میں چکر لگا کے بیٹھ لو، وہاں جو گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا ہے وہ بھی نیچے نظر ہے، کسی تھانے میں جا کر دیکھ لو، سپاہی نہیں مان، منشی نہیں مان، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ آپ کسی فیکٹری میں جا کے دیکھ لو، فور مین نہیں مان، جی بالکل صحیح بات ہے۔ جو گن مین ہے کسی ایم پی ایم نے کہا وہ ہی نہیں قابو ہوندا، وہ اپنے آپ کو وزیر اعلیٰ تو تھلے رکھدا۔ تو یہ چیزیں ملکوں کو، قوم کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں۔ من تواضع للہ، جو جھک جائے اللہ کے لیے رفعہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آج ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، لاہور سے یہاں نوکری کرنے آتے ہیں، وہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اتنی لمبی لمبی لائنیں نہ لگوایا کرو، آپ آپس میں جو باتیں کرتے ہو، گپ شپ مارتے ہو، ڈاکٹرانیاں اور ڈاکٹر بیٹھ کے، اور باہر کہہ دیتے ہو اندر میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی میٹنگ نہیں، چائے چل رہی ہے، گپ شپ چل رہی ہے۔ میں نے کہا لوگ وہاں باہر ذلیل ہو رہے ہیں، میں نے کہا میں نے تتلے والی جانا ہے اور آپ نے مجھے یہاں ٹانگ رکھا ہے، آپ میرا کام کریں۔ تو وہ میرا کام تو اس نے کر دیا جلتے بھونتے، پر اپنے اس کو، وہ جو آنے والا اس کا ہے، آنے جانے والا، اس کو کہہ رہا تھا کہ آئندہ یہ مولوی صاحب میرے دفتر میں داخل نہ ہوئے۔ میں پھر ہو گیا، میں کہا ڈاکٹر صاحب یہ دفتر بھی ہمارا ہے اور یہ ہاسپٹل بھی ہمارا ہے اور آپ بھی ہمارے ملازم ہیں۔ وہ نہیں میں کچھ اور کہہ رہا تھا، میں نے کہا سن لیا میں نے، پر جو میں نے کہا آپ نے سن لیا، یا آپ کو ثابت پروف کروں کہ آپ ہمارے لیے ہیں اور یہ دفتر بھی ہمارا ہے اور ہاسپٹل بھی ہمارا ہے۔ انہی کہ کہہ چھڑیا کرو، اگلے نو گولی دے دو نا، بلڈ پریشر تھلے آ جاتا ہے، اور بلڈ پریشر ادو چڑھتا ہے جدو اگلا ماڑا ہوئے، اگلا تکڑا ہوئے تو بلڈ پریشر نال ہی۔ بیوی دا بھائی بیٹھے ہو نا 4-5 تے خامد انہوں کچھ بھی کہنا، جدو کل ہی لب جائے
ایک بابا میرے نال عمرے سی اپنی بیوی نال لڑ پیا مینوں آندا اٹھ ہاں نہ بڑی بابا انہوں آگے اتنے نہ تیرے بھراواں دا ڈر ہے تے نہ پیکیاں دا ڈر ہے اٹھ اگے لگ ماراں گا کھتی چ رکھ کے میں کہا بھی ٹھیک ہے اتنے تیرے ڈر ہے اتنے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنا ڈر عطا فرمائے ہر شعبے وچ جدو خدا دا ڈر آئے گا نا پاکستان سارے ملکوں چ ترقی کر جائے گا اللہ کے دعا ہے اللہ میں نے تانوں یہ دولت عطا فرمائے آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین